ایجوکیشن آن لائن، آج سکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کام کریں، آپ نے یونیورسٹیوں کے اوپر ایک نیا امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں جس سے آپ وائس چانسلرز کی پاورز کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ساتھ کھڑے ہیں تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کہ ان کو آپ دیتے کچھ نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں چندے پہ چلاؤ اور اوپر سے ان کی پاورز بھی کرٹیل کرتے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر فوری طور پر وائی فائی پورے پنجاب میں فری کیا جائے، کیونکہ آن لائن جو تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے بچے اور بچی ہیں وہ کیسے ان کو وائی فائی آپ یقینی بنائیں گے؟ کیسے آپ؟ اور جو لیپ ٹاپس ہم دیتے تھے جس سے اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو ہمارے بچے اور بچیوں کو لیپ ٹاپ ملتے رہتے تو وہ آج آن لائن ان کو سہولت رہتی. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی وہ سکیم بھی دوبارہ شروع کی جائے. اور اگر سرپلس تھا آپ کے پاس تو سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائیں؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ اضافی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں بڑھا سکتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 125 ارب اضافی ہے جو آپ کا ڈاکومنٹ بتاتا ہے، جو جھوٹ ہے، جو ایکچوئل جھوٹ ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پر 10% سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائیں جن پر آپ نے ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا، جس پر مہنگائی کا بوجھ لاد دیا. اور کرونا جو ہے پینشنرز کی پینشنز بڑھائیں. کرونا میں جو ڈاکٹرز کو ڈبل تنخواہیں دینے کا کہا تھا، جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں، وہ ہیں واریئرز. ہم ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کو فی الفور جو وعدہ کیا تھا ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی فوری طور پر تنخواہیں ڈبل کی جائیں. اس پینڈیمک کا مقابلہ کرنے والی جو ہماری فرنٹ لائن فورس ہے اس کے لیے کام کیا جائے. ایجوکیشن آن لائن، آج سکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کام کریں، آپ نے یونیورسٹیوں کے اوپر ایک نیا امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں جس سے آپ وائس چانسلرز کی پاورز کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم ساتھ کھڑے ہیں تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کہ ان کو آپ دیتے کچھ نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں چندے پہ چلاؤ اور اوپر سے ان کی پاورز بھی کرٹیل کرتے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر فوری طور پر وائی فائی پورے پنجاب میں فری کیا جائے، کیونکہ آن لائن جو تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ کیسے ان کو وائی فائی آپ یقینی بنائیں گے؟ کیسے آپ؟ اور جو لیپ ٹاپس ہم دیتے تھے جس سے اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو ہمارے بچے اور بچیوں کو لیپ ٹاپ ملتے رہتے تو وہ آج آن لائن ان کو سہولت رہتی. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کی وہ سکیم بھی دوبارہ شروع کی جائے. میں اس بات کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کو تاریخ کے بدترین دلدل میں دھکیلنے پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور عمران خان اور اس کی کابینہ استعفیٰ دے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ استعفیٰ دے، اور پنجاب جو ہے اور پاکستان جو ہے جنہوں نے ان کو پاکستان کو کھڑا کر کے دکھایا تھا ان کو واپس سونپا جائے. بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ صاحب. آئی ایم ایف، آپ ہی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ نے تو وہ چلتے ہوئے پروجیکٹ بند کر دیے. ہم نے پہلا جو خواتین کے لیے جو بنایا تھا وائلنس اگینسٹ ویمن کا ملتان میں، اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب کے اندر پھیلنا تھا، آپ نے ان تمام جو کام ہم نے شروع کیے تھے ان کے بجٹ ختم کر دیے. ہم نے جو خواجہ سراؤں کا کمیونٹی سینٹر بنانا تھا آپ نے وہ والا بھی شیلف کر دیا. اور آپ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مارجنلائز کمیونٹیز کے ساتھ ہیں. آپ صرف اور صرف اپنے مافیاز کے ساتھ ہیں. آپ صرف اور صرف اپنے مافیاز کو جو ہے سنبھالنا جانتے ہیں، اپنی اے ٹی ایمز کو سنبھالنا جانتے ہیں. آپ کو پاکستان کا کوئی درد نہیں ہے. اور پنجاب کے اندر اس بجٹ کو متحدہ اپوزیشن، ابھی میرے بھائی حسن مرتضیٰ بھی بات کریں گے اور ملک احمد خان صاحب بات کریں گے، ہم اس عوام دشمن بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم
मुतालबा करते हैं کہ آپ نے اپنے اس بجٹ میں نے جس طرح پہلے کہا ہم نے 2000 ارب کا بجٹ دیا تھا، اور اگر 40% ڈیویلیوشن کو دیکھیں تو وہ کوئی 28 ارب سے اپنا 2800 ارب سے زیادہ کا بجٹ بنتا ہے۔ آپ نے اس سال 22,000 کا جو بجٹ دیا، ہمارا 2018 کا 28,000 کا بجٹ 40% ڈیویلیوشن پہ ڈال کے اور 2200 کا جو بجٹ دیا، اس بجٹ کے اندر آپ نے 125 ارب جو ہے وہ آپ سرپلس شو کر رہے ہیں۔ یہ سرپلس کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے پاکستانی عوام کو پھر چونا لگایا۔ پیٹرول کی مد میں جب ہم 32% ہم نے اس کے اوپر ٹیکس رکھا تھا، تو آپ نے سڑکوں پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں۔ خان صاحب، آج آپ اور آپ کی حکومت 90% سے زیادہ ٹیکس لگا رہی ہے، 90% ٹیکس لے رہی ہے، اور مثالیں آپ جھوٹی دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہم سے سستا ہے، انڈیا میں ہم سے سستا ہے، اور آپ لگاتے کس طرح ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 166 کا جو ڈالر ہے اس حساب سے، کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں ڈالر 166 کا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے، آپ کو شرم آنی چاہیے اتنا جھوٹ بول کے۔ اور آپ تو کہتے تھے کہ میرے خلاف اگر کوئی بات ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ آج پاکستان کا بچہ آپ کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے۔ آج پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مزدور، کسان، دہقان، نوجوان، بزرگ، ہر کوئی جھولیاں اٹھا کر آپ کے جانے کی بات کر رہا ہے۔ اور آپ کل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اگر سمپل میجورٹی کی بات کریں تو کل کا بجٹ پاس کرانے کے لیے آپ کو 172 ووٹ دکھانے تھے۔ آپ مورل گراؤنڈز لوز کر چکے ہیں۔ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو آپ کو کل جب 172 کی سمپل میجورٹی آپ کل قومی اسمبلی میں نہیں دکھا سکے تھے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ پاکستان اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا، اور آپ نے تو چائے اور بسکٹوں پہ لوگوں کو چلانا تھا۔ کل جو کھانے چلتے رہے پچھلے 5 دن، وہ کس کیپیسٹی میں چلتے رہے؟ آپ کو یہ جواب دینا ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے، یہ ظلم جو ہے اکانومی کو اب دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے پوری قوم کو اکٹھے ہو کر جد و جہد کرنی ہوگی۔